بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قدر کی فضیلت اور خصوصیات۔ سیف بن عمیرہ نے کسی شخص سے روایت کی اور اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قدر بلند آواز میں پڑھے گا تو گویا کہ اس نے راہ خدا میں تلوار کھینچ رکھی ہے، اور جو اس سورہ کو چپکے سے پڑھے تو اس شخص کی مانند ہوگا جو اللہ کی راہ میں اپنے خون میں گلتا ہو، اور جو اس سورہ کو 10 بار پڑھے گا تو اس کے گناہوں میں سے 1000 گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ قدر اللہ کی واجب کردہ نمازوں میں سے کسی واجب نماز میں پڑھے گا تو منادی ندا دے گا، اے اللہ کے بندے، اللہ نے تمہارے گزشتہ اعمال کی مغفرت فرما دی، اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ خواص القرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی یہ سورہ پڑھے گا تو اسے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے جیسا اجر ملے گا، اور اگر شب قدر میں اس سورہ کو پڑھے تو اس کو اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے جیسا ثواب ملے گا، اور اگر اس سورہ کو خزانے کے دروازے پر پڑھا جائے تو اللہ اس خزانے کو ہر آفت اور خرابی سے باسلامت رکھے گا، یہاں تک کہ اس کا مال اس میں جو کچھ ہے اسے نکال نہ لے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد اس سورہ کو 15 مرتبہ پڑھے گا تو وہ آنے والی شب تک امان میں رہے گا، اور جو ہر شب 7 مرتبہ یہ سورہ پڑھے گا تو اس شب میں طلوع فجر تک امن و امان میں رہے گا، اور جو اس سورہ کو سونے یا چاندی کے ذخیرے یا ساز و سامان پر پڑھے گا تو اللہ ہر نقصان سے بچا کر اس میں برکت عطا کرے گا، اور اگر اس سورہ کو گلے کے گودام پر پڑھ دیا جائے تو حکم خدا سے اس سے منفعت حاصل ہوگی۔ امالی شیخ صدوق میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی جمعے کے دن اپنی رحمت کے 1000 عطیے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرتا ہے، پس جو شخص سورہ قدر جمعے کے دن عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 1000 عطیہ رحمت کے ساتھ اس جیسا مزید عطا کرے گا۔ محمد بن عبداللہ نے زید سے، انہوں نے محمد بن بکر ازدی سے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب اور احباب کو وصیت کی کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو اسے چاہیے کہ نیا کوزہ لے اور اس میں پانی ڈال دے، اور خود کنویں سے پانی نکالے اور اس پانی پر سورہ قدر ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے کے ساتھ 30 مرتبہ پڑھے، پھر اس پانی کو پیے
اور اسی سے وضو کرے اور اس سے مسح کرے، اور جو ہی پانی کم ہو اسے بڑھاتا رہے۔ 3 دن بھی نہیں گزرنے پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا اور عافیت عطا کرے گا۔ روایت کی سہل بن زیاد نے منصور بن عباس سے، انہوں نے اسماعیل بن سہل سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں خط روانہ کیا کہ مجھ پر قرض کا بے انتہا بوجھ ہے، تو امام علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور اپنی زبان کو انا انزلنا کی تلاوت سے تر کرو۔ کتاب مکارم میں ہے کہ جو شخص اپنے پینے کا پیالہ لے اور اس میں پانی ڈالے اور اس پانی پر 35 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے اور وہ پانی اپنے کپڑے پر چھڑک لے، تو جب تک وہ کپڑا پرانا نہ ہو یہ شخص فراخی کے ساتھ رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، قیامت کے دن مومنین کے سامنے جو نور چل رہا ہوگا وہ انا انزلنا کا نور ہوگا۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ سورہ کسی نماز میں پڑھے گا تو وہ نماز علیین میں مقبولیت اور اضافے کے ساتھ رفعت حاصل کرے گی، اور جو شخص اس سورہ کو پڑھنے کے بعد دعا طلب کرے گا تو اس کی دعا لوح محفوظ تک مستجاب ہو کر بلند ہوگی، اور جو یہ سورہ پڑھے گا وہ لوگوں میں محبوب بن جائے گا۔ اور اگر اس سورہ کو پڑھنے کے بعد کسی سے اس کے مال میں سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو اگر وہ شخص سامنے آ گیا تو ضرور دے گا، اور جو کسی حاکم سے خوف کھاتا ہو تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اس سورے کو پڑھ دے تو اس پر غالب رہے گا، اور کسی سے دشمنی کے لیے اس سورے کو پڑھ دے تو اس شخص پر کامیاب ہوگا، اور جو اس سورے سے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا طلبگار ہو تو اس کی شفاعت ہو جائے گی اور اس کی مراد بھر آئے گی۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ اس سورے کا پڑھنے والا سورہ پڑھ کر فارغ بھی نہ ہونے پائے گا یہاں تک کہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت 100 بار اس سورہ کو پڑھے گا تو وہ صبح ہونے سے قبل جنت کو دیکھ لے گا۔ اور امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کو پیر کے دن 1000 مرتبہ اور جمعہ رات کے دن 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ اس سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جس کا نام قوی ہوگا، جس کی ہتھیلی 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑی ہوگی، اور اس کے جسم میں 10 لاکھ بال ہوں گے، اور ہر بال پر 1000 زبانیں خلق ہوں گی، اور ہر زبان جن و انس کی قوت سے محو گفتگو ہوگی،
وہ پڑھنے والے کے لیے مغفرت طلب کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے 2000 سالہ استغفار کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام جب شیعوں میں کسی کو دیکھتے تھے فرماتے تھے جو انا انزلنا پڑھتا ہے اللہ اس پر مہربان رہتا ہے۔ امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ہر شے کا پھل ہوتا ہے اور قرآن کا پھل انا انزلنا ہے، اور ہر چیز کا خزانہ ہوتا ہے اور قرآن کا خزانہ انا انزلنا ہے، اور ہر شے کے لیے مددگار ہوتا ہے اور کمزوروں کا مددگار انا انزلنا ہے، اور ہر شے کی حفاظت ہوتی ہے اور مومنین کی حفاظت انا انزلنا ہے۔ ہر شے کے لیے آسانی ہوتی ہے اور دشواریوں میں رہنے والوں کے لیے آسانی انا انزلنا ہے۔ ہر شے کی ہدایت ہوتی ہے اور نیکوکاروں کی ہدایت انا انزلنا ہے۔ ہر شے کا سردار ہوتا ہے اور قرآن کا سردار انا انزلنا ہے۔ ہر شے کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت انا انزلنا ہے، اور ہر شے کے لیے خیمہ ہوتا ہے اور عبادت گزاروں کا خیمہ انا انزلنا ہے، اور ہر شے کی بشارت ہوتی ہے اور کائنات کی بشارت انا انزلنا ہے۔ ہر شے کی حجت ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حجت انا انزلنا میں ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ سوال کیا گیا کہ اس سورے پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شب قدر ہر سال ہوتی ہے اور اس شب میں جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حق ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس سورہ کو پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو 7 دنوں تک فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ اور امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص سوتے وقت اور جاگتے وقت یہ سورہ پڑھے گا تو لوح محفوظ اس کے ثواب سے بھر جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 سیکنڈ میں نے یہ پڑھا۔